نیک شہزادہ فارس کا شہر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ غریبوں مسکینوں میں خوب خیرات بانٹی جا رہی تھی۔ ساری رعایا خوشیاں منا رہی تھی۔ 10 سال بعد بادشاہ ترتوش کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تھا، تخت و تاج کا وارث، جس کے لیے بادشاہ اور ملکہ نے منتیں اور مرادیں مانی تھیں۔ اس لیے شاہی خزانوں کے منہ یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کے لیے کھول دیے گئے۔ 10 سال ہنسی خوشی بیت گئے۔ اب شہزادے کی عمر 10 سال ہو چکی تھی، لیکن وہ جسمانی اعتبار سے نوجوان لگنے لگا تھا۔ کافی ذہین تھا، اس لیے اس نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ فنون سپاہ گیری میں بھی جلد ہی کمال حاصل کر لیا۔ ایک روز شہزادہ حارث، جو شکار کا شوقین تھا، اپنی سلطنت کے جنگل میں شکار کھیلنے گیا۔ اچانک اسے گھنی جھاڑیوں کے اندر سے ایک سنہری رنگ کا ہرن نکلتا دکھائی دیا۔ شہزادے حارث نے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ ہرن بڑا خوبصورت تھا۔ شہزادہ اسے شکار کرنے کی بجائے زندہ پکڑنا چاہتا تھا۔ ہرن نے جوں ہی شہزادے کو اپنے پیچھے آتے دیکھا تو چوکڑیاں بھرنے لگا۔ شہزادے نے بھی اپنا گھوڑا اس کے تعاقب میں ڈال دیا۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب شہزادہ تعاقب سے تنگ آ گیا اور وہ کسی بھی صورت ہرن کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا، تو اس نے تیر اپنی کمان پر چڑھا لیا اور پھر تاک کر ہرن پر چھوڑ دیا۔ تیر ہرن کے جسم میں لگا اور وہ گر کر تڑپنے لگا، لیکن جو ہی شہزادہ اس کے پاس پہنچا، وہ ہرن سیاہ رنگ کے دھوئیں میں تبدیل ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ شہزادے کو بڑی حیرت بھی ہوئی اور مایوسی بھی۔ آخر دن بھر گزار کر وہ ناکام اپنے محل لوٹ آیا۔ رات شہزادہ حارث اپنے باپ اور ماں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ ماں نے اس کی اداسی اور خاموشی کے متعلق حارث سے پوچھا۔ حارث نے مسکراتے ہوئے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ اچانک سیاہ رنگ کا دھواں فرش سے نمودار ہوا اور گھومتے ہوئے ایک ستون کی طرح ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس سیاہ رنگ کے دھوئیں میں شعلے سے نمودار ہوئے اور ان شعلوں نے ایک ہیولے کی شکل اختیار کر لی۔ بادشاہ، ملکہ اور شہزادہ حارث، انہوں نے حیرت سے دیکھا۔ ان کے سامنے آگ کا بنا ہوا ایک بھیانک وجود کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ تینوں کے جسم کانپ کر رہ گئے۔ اب اس آگ کی مخلوق نے اپنی گرجدار آواز میں بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ترتوش، تیرے اس بیٹے نے میرے بے گناہ بیٹے کو ہلاک کر دیا ہے۔ اب بتا، شہزادے کو سزا تو دے گا یا میں اسے سزا دوں؟ شہزادے حارث نے حیرت سے جواب دیا، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ میں نے تمہارے بیٹے کو کب قتل کیا ہے؟ وہ آگ کی مخلوق غصے کے ساتھ جواب دینے لگی، اس سنہری ہرن کو بھول گیا تو؟ کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ وہ میرا ہی بیٹا تھا، کیوں ہلاک کر دیا اس کو تو نے؟ بادشاہ، یا تو اس کا سر اتار کر میرے حوالے کر دے، ورنہ میں خود اسے سزا دوں گا، ایسی سزا کہ زمین اور آسمان بھی کانپ جائیں گے۔ بادشاہ نے جواب دینے کی بجائے اپنا خنجر اس پر پھینک مارا، لیکن اسے حیرت ہوئی جب اس کا خنجر اس آتشی مخلوق کے جسم سے آر پار ہو گیا، جیسے وہ ٹھوس جسم نہ ہو بلکہ محض ایک سایہ ہو۔ اس آتشی مخلوق نے ہاتھ کا اشارہ کیا، سارے کمرے میں سیاہ دھواں چھا گیا۔ پھر جب یہ دھواں ختم ہوا تو شہزادہ حارث غائب تھا۔ ملکہ نے اپنے بال نوچ لیے اور روتے ہوئے کہا، ہائے میرا بیٹا، ضرور وہ آتشی مخلوق اسے سزا دینے کے لیے اٹھا لے گئی ہے۔ کچھ کرو بادشاہ، ورنہ میں تو اس کی جدائی میں مر جاؤں گی۔ اس واقعے کو سننے کے بعد تمام اہل دربار حیرت میں گم تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ شہزادے کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا گیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ دوسری طرف اس آتشی مخلوق نے اپنے سحر کے ذریعے شہزادے کو پھول بنا کر محل کے باغیچے میں موجود ایک درخت پر لگا دیا اور کہا، ایک بار مرنے سے یہ بہتر ہے تو ہر روز مرے۔ اپنی آنکھوں سے پھول کی شکل میں اپنی ماں اور باپ کو رات دن تڑپتا دیکھتا رہے۔ تیرے تاج اور تخت کے لیے سازشیں ہوتی رہیں، لیکن تو سب کچھ دیکھ کر بھی سن کر بھی خاموش رہے اور تڑپتا رہے۔ شہزادہ رات بھر اپنی ماں کے رونے اور تڑپنے کی آوازیں بھی سنتا اور دیکھتا بھی۔ اس کی جدائی میں اس کا باپ بیمار ہو گیا۔ تاج و تخت کے لیے نمک حرام افسر سازش کرتے۔ وہ سب کچھ دیکھتا، سنتا، تڑپتا، لیکن کسی کو کچھ کہہ نہ سکتا۔ وہ رات رات بھر روتا،
دن کے وقت محل کے ملازمین اس کے آنسوؤں کو شبنم کے قطرے سمجھتے۔ ایک روز بیمار بادشاہ اور ملکہ اس درخت کے نیچے بیٹھے اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رہے تھے۔ ان کے اوپر شاخ پر پھول کی شکل میں شہزادہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ اس کے آنسو اس کی ماں کی گود میں گر رہے تھے۔ ملکہ نے اوپر دیکھا، ایک پھول تھا جس سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ ملکہ نے بادشاہ سے کہا، دیکھو ہماری حالت پر تو اب اس باغ کے پھول بھی رونے لگے ہیں۔ دیکھا اور کہا، ملکہ بھلا پھول بھی رویا کرتے ہیں؟ پگلی، یہ تو شبنم کے قطرے ہیں۔ باپ کی بات سن کر شہزادے کے دل پر تیر سا لگا، لیکن وہ کیسے اپنے ماں باپ کو بتائے میں پھول نہیں، تمہارا وہی جگر گوشہ ہوں جس کے لیے تم رو رہے ہو۔ اچانک باہر سے کسی فقیر کی آواز آئی، چلو بھر خون دو اور کھوئی ہوئی چیز پالو۔ بادشاہ اور ملکہ نے جب یہ صدا سنی فوراً غلام کو بھیج کر اس فقیر کو طلب کیا۔ جو ہی فقیر آیا، بادشاہ نے کہا، اگر چلو بھر خون کے بدلے ہمیں ہمارا گمشدہ بیٹا مل سکتا ہے تو بابا میں خون دینے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹا تو مل جائے گا، لیکن ایک بات غور سے سن لو، جس کی جان میں تمہارے چلو بھر خون سے بچانا چاہتا ہوں نا، اس کی جان کے بدلے خون دینے والے کی جان چلی جائے گی۔ بیٹا مل جائے گا لیکن تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ ملکہ نے سنا تو فوراً کہا، نہیں، یہ خون میں دوں گی۔ بھلا ایک عورت یہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا سرتاج تو قربانی دے اور وہ بیوہ بن کر زندگی گزار دے؟ خون میں دوں گی۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں ہی قربانی دینے پر بضد تھے۔ آخر کرا ڈالا گیا اور بادشاہ کا نام نکل آیا۔ فقیر کی جھونپڑی میں ایک لاش پڑی تھی۔ فقیر نے اپنا خنجر نکال کر بادشاہ سے کہا، تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد اس نے بادشاہ کی کلائی پر خنجر سے زخم لگایا اور خون سے چلو بھر کر اس لاش پر چھڑک دیا۔ یہ لاش ایک چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اچانک باہر سے اڑتا ہوا ایک سر آیا جس کی گردن سے خون ٹپک رہا تھا۔ فقیر نے جلدی سے چادر ہٹائی، لاش بغیر سر کے تھی۔ وہ سر آ کر اس کے جسم سے جڑ گیا اور مردہ جسم زندہ ہو کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کا سر دھڑ سے کٹ کر گرا۔ زندہ لاش نے دیکھ کر کہا، اب تو بھی برف کے شہر میں جا کر درخت سے لٹک جا۔ بادشاہ کا سر اڑتے ہوئے کٹیا سے باہر نکل گیا۔ ملکہ سوگوار حالت میں پھول والے درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک پھول آ کر اس کی گود میں گرا اور پھر اس پھول نے شہزادے حارث کا روپ دھار لیا۔ ماں دیوانوں کی طرح چیخ مار کر بیٹے سے لپٹ کر رونے لگی اور ساری کہانی سناتے ہوئے کہا، باپ نے جان کی قربانی دے کر تجھے حاصل کیا ہے، کاش وہ بھی تجھے دیکھنے کو زندہ رہتے۔ شہزادے حارث نے کہا، ماں، اگر باپ اولاد کے لیے قربانی دے سکتا ہے تو اولاد بھی اپنی جان قربان کر سکتی ہے۔ حارث فقیر کی جھونپڑی میں بیٹھا تھا اور فقیر کہہ رہا تھا، اگر باپ کے لیے تم بھی قربانی دینا چاہتے ہو تو پھر برف کے شہر جاؤ۔ برف کے شہر میں روحوں کی بستی ہے، وہاں موجود مخلوق سال بھر مردہ حالت میں رہتی ہے۔ سال کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے جب یہ روحیں اپنے جسموں میں واپس آتی ہیں۔ وہاں جا کر تمہیں تمام درختوں پر پھولوں اور پھلوں کی جگہ انسانی سر لٹکے نظر آئیں گے۔ ان میں تمہارے باپ کا سر بھی ہوگا۔ اس شہر کی آبادی خدا کے قہر سے برف کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئی تھی، لیکن اس شہر کی ایک شہزادی نور عالم بڑی عبادت گزار اور نیک تھی۔ اس کا مردہ جسم تمہیں اس کے کمرے میں پلنگ پر پڑا دکھائی دے گا جو سنگ مرمر کے محل میں موجود ہے۔ وہاں جا کر تم روحوں کے واپس آنے کا انتظار کرنا۔ جب شہزادی کے مردہ جسم میں روح لوٹ آئے تو اس سے اپنی بپتا بیان کرنا۔ وہ تمہیں ایسا طریقہ بتا سکتی ہے جس سے دوبارہ تمہارا باپ زندہ ہو سکتا ہے۔ شہزادہ راستے کی مصیبتیں جھیلتا، بلاؤں اور درندوں کا مقابلہ کرتا، آخر کئی مہینوں کے بعد فقیر کے بتائے ہوئے پتے پر ایک برف کے بہت بڑے پہاڑ کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے حیرت سے دیکھا، پورا ہی شہر برف کا بنا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہاں موجود انسان اور جانوروں کے مردہ جسم بھی برف کے بنے ہوئے تھے۔ دکانیں سجی تھیں، چیزیں موجود تھیں، لیکن انسان مردہ تھے۔ وہ گھومتے ہوئے ایک جگہ جا نکلا جہاں بے شمار بڑے بڑے درخت موجود تھے اور ان درختوں پر پھولوں اور پھلوں کی جگہ انسانی سر لٹک رہے تھے۔ پورا جنگل ہی ایسے درختوں سے بھرا پڑا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ ان کٹے ہوئے سروں سے خون بہہ بہہ کر ایک خون کی جھیل بن گئی تھی جو کافی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔
تلاش کرتے ہوئے آخر حارث کو وہ درخت مل گیا جہاں بہت سے سروں کے درمیان اس کے باپ کا سر بھی لٹک رہا تھا۔ حارث باپ کے سر کے پاس جا کر خوب جی بھر کر رویا، اسے پیار کیا، پھر یہاں اس نے سفید محل کا رخ کیا۔ جلد ہی وہ ایک کمرے میں جا نکلا جہاں ایک عالیشان مسہری پر ایک انتہائی حسین شہزادی کی لاش پڑی تھی۔ ایسا لگتا تھا یہ چاندی کا مجسمہ آرام کی نیند سو رہا ہے۔ اب وہ روز دن بھر اپنے باپ کے پاس جا کر آنسو بہاتا اور رات جا کر شہزادی کے کمرے میں گزار کر روحوں کی واپسی کا انتظار کرنے لگتا۔ ایک رات اچانک سوتے میں کوئی آواز سن کر وہ بیدار ہو گیا۔ اس نے حیرت سے دیکھا، شہزادی نور عالم کمرے میں ٹہل رہی تھی اور شہر میں چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ شہزادی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، خوش آمدید اے مہمان۔ حارث نے اس سے زیادہ خوبصورت اور حسین لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اب شہزادے نے اسے اپنی تمام بپتا سے آگاہ کیا۔ شہزادی نے سن کر جواب دیا، بہادر شہزادے، جان کا بدلہ جان ہے۔ ایک چلو بھر خون سے تمہارا باپ زندہ ہو سکتا ہے، لیکن خون دینے کے بعد تم مر جاؤ گے۔ حارث نے جواب دیا، نیک شہزادی، اگر والدین اولاد کے لیے جان کی قربانی دے سکتے ہیں تو کیا اولاد اپنے والدین کے لیے جان نہیں دے سکتی؟ میری والد زندہ ہو گئے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دوسرا تاج و تخت کا وارث عطا کر دے۔ میں تیار ہوں۔ جسم سے چلو بھر خون لے کر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اسے بادشاہ کے سر پر چھڑک دیا۔ اسی وقت بادشاہ کا کٹا ہوا سر خون کی جھیل میں گرا۔ اس جھیل سے بادشاہ کا جسم نمودار ہوا۔ سر دھڑ سے جڑ گیا اور بادشاہ کلمہ پڑھتا ہوا خون کی جھیل سے تیرتا ہوا باہر آ گیا۔ اس نے آتے ہی حارث کو سینے سے لگا لیا، لیکن پھر شہزادی کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ حارث کا سر سلامت رہا، وہ کٹ کر نہیں گرا۔ محل میں آنے کے بعد شہزادی نور عالم نے حارث سے پوچھا، تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کی بدولت تمہاری جان بچ گئی؟ اس سے پہلے کہ حارث کوئی جواب دیتا، ایک فرشتہ دیوار میں سے گزر کر اندر داخل ہوا اور کہا، اس کا جواب میں دیتا ہوں شہزادی، یاد رکھو انسان کی نیکی کبھی برباد نہیں ہوتی۔ حارث نے اپنے باپ کے لیے جو اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے چلو بھر خون پیش کیا، یہ فرما برداری اور محبت کا وہ عمل تھا جو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا۔ اپنے باپ کے سر سے لپٹ کر یہ کئی روز اس طرح رویا ہے کہ عرش الہی کو اس نے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نیکی کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی عطا کر دی ہے۔ شہزادی نے سوگوار ہو کر کہا، اے اللہ کے فرشتے، میں نے بھی اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری تھی، لیکن میری نیکیوں کا صلہ مجھے کیوں نہیں ملتا؟ میں بھی اس شہر کے گنہگاروں کی طرح مردہ پڑی ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، کون کہتا ہے کہ نیکیوں کا بدلہ نہیں ملتا؟ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ اللہ نے حارث کے لیے تمہیں بھی تمہارے حصے کی بقیہ زندگی عطا کر دی ہے۔ پہلے تم اپنے ملک کی شہزادی تھی، اب اس بادشاہ کی بہو اور شہزادے حارث کی بیوی بن کر یہاں سے جاؤ گی۔ فرشتہ غائب ہو گیا۔ حارث نے محبت سے شہزادی کی طرف دیکھا۔ شہزادی نور عالم شرما گئی۔ بادشاہ نے کہا، بیٹی آج کے بعد تم میری بہو بھی ہو اور مجھے بیٹیوں کی طرح عزیز بھی۔ چلو میری بیٹی، تمہاری ساس حارث کی والدہ ہمارا شدت سے انتظار کر رہی ہوگی۔ اپنے ملک آتے ہی شہزادہ حارث کی دھوم دھام سے شہزادی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ حارث نے پھر کبھی کسی جانور پر تیر نہ چلایا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ مظلوم جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک یہ کہ وہ بھی جاندار ہیں، انہیں بھی قدرت نے زندہ رہنے کا حق دیا ہے، دوسرا یہ کہ کبھی کبھی جنات بھی جانوروں کی شکل میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے غلطی سے جانور سمجھتے ہوئے کسی جن کو نقصان پہنچا دیا تو اس کا خمیازہ ساری زندگی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔